ڈسکور دی حقیقت کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ویسے تو تاریخ اسلام میں بہت سی خلافتیں قائم ہوئیں اور ان میں بہت سے گورنر اور جرنیل مشہور ہوئے، لیکن آج ہم آپ کو ایک انتہائی منفرد شخصیت کے متعلق بیان کریں گے جو کہ ان دونوں عہدوں پر فائز رہی اور انتہائی متنازع ہونے کے باوجود تاریخ میں اپنا خاص مقام بنا گئی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کے مقدس مقام یعنی مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور صحابہ کرام کو شہید کیا۔ یہ شخص محض گورنر ہونے کے باوجود اختیارات میں خلیفہ سے کم نہ تھا۔ اس شخص نے اپنے صوبوں کی سرحدیں اس قدر بڑھائیں کہ وہ پوری خلافت کا آدھا حصہ بن گئی۔ اس شخص نے قرآن پر اعراب لگوائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ اس شخص کی زندگی کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ایسی مزید مفید معلوماتی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو فوراً موصول ہو۔ تو جی ہاں دوستو، اس شخص کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ اس کا پورا نام ابو محمد الحجاج ابن یوسف ابن الحکم ابن عقیل الثقفی تھا، جو 661 عیسوی میں حجاز مقدس کے شہر طائف میں بنو ثقیفہ کے قبیلے میں پیدا ہوا۔ ویسے تو بنو ثقیفہ بڑا ہی طاقتور قبیلہ تصور ہوتا تھا، لیکن حجاج اس قبیلے کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے آباء و اجداد زیادہ تر خان کے کام سے مشہور تھے۔ حجاج نے اپنی جوانی میں ایک مدرسے میں استاد کے طور پر ملازمت کی۔ بعد ازاں اس نے اور اس کے والد نے یزید کی فوج میں معمولی سی نوکری اختیار کی۔ یزید کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت کے دوران دمشق میں خلیفہ کا شرطہ ہونے کے فرائض سر انجام دیے۔ خلیفہ نے اس کی خوبیوں کو سراہتے ہوئے جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ اس زمانے میں حجاز مقدس کا علاقہ، جس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آتا تھا۔ امویوں کا اس پر قبضہ نہ تھا، لہذا حجاج کو اس علاقے پر سے قبضہ چھڑوانے کا حکم دیا گیا اور اس کے نتیجے میں عراق کی گورنری دینے کی لالچ دی گئی۔ چنانچہ حجاج نے حجاز مقدس پر چڑھائی کر دی۔ پہلی جنگ مسکن کے مکان پر ہوئی، جس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مصعب بن زبیر کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد مکہ واپس لینے کا حکم دیا گیا، لہذا اس نے حج کے دنوں کے دوران مکہ پر حملہ کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ جس سال حج نہ ہو سکا۔ اس نے حاجیوں کو مکہ میں محصور کر لیا اور منجنیقوں کی مدد سے مکہ مکرمہ پر پتھروں کی بمباری کی۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی جگہ کو نقصان پہنچنے کی روایت بھی موجود ہے۔ یہ محاصرہ تقریباً 6 مہینے تک جاری رہا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین کرام، تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کا جسد خاکی چوک پر لٹکا دیا گیا، جو کہ کئی دن تک عبرت کے طور پر لٹکا رہا۔ اس کے بعد حجاج کے حکم پر ان کے جسد خاکی کو یہودیوں کے قبرستان میں پھینکا گیا اور یہ حکم جاری کیا گیا کہ ان کی والدہ یعنی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بالوں سے گھسیٹ کر اس کے پاس لایا جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن تھیں۔ یہ عمل ہو نہ سکا اور حجاج خود غصے میں ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کو کیسے برباد کیا۔ اس پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتہائی دلخراش جواب دیا کہ حجاج، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، اس نے تمہاری آخرت برباد کی۔ اس فتح کے بعد حجاج کو تقریباً 3 سال کے عرصے کے لیے حجاز، یمن اور یمامہ کا گورنر بنا دیا گیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو بیعت پر آمادہ کر سکے۔ اسی دوران اس نے 2 حج کے خطبے بھی دیے۔
اس کے بعد اسے عراق کی گورنری سے نوازا گیا۔ اس سے قبل عراق 2 صوبوں میں تقسیم تھا، ایک کوفہ اور دوسرا بصرہ، لیکن عبد الملک بن مروان نے ان دونوں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ یعنی عراق بنا دیا اور پھر اس پر حجاج کو گورنر مقرر کر دیا۔ عراق اس زمانے خارجی تحریکوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے تحریکوں کو انتہائی سختی سے کچلا اور انتہائی ظالمانہ سزائیں مقرر کیں۔ اسی اثنا میں اس کی فوج کے ایک جرنیل عبد الرحمن الاشر نے حجاج کے خلاف بغاوت کر دی۔ ابن اشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ یہ بغاوت اتنی کامیاب رہی کہ ابن اشر کی افواج نے بصرہ اور کوفہ پر قبضہ کر لیا اور حجاج کو شام بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حجاج نے دارالخلافہ دمشق میں پناہ لی اور خلیفہ کی فوج لے کر دوبارہ کھوئے ہوئے علاقوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب رہا اور دوبارہ عراق کا گورنر بن گیا۔ اس نے باغیوں کو بہت بے رحمی سے کچلا اور ابن اشر زبولستان، جو کہ موجودہ افغانستان کا علاقہ ہے، میں بھاگ گئے۔ ان کی وفات وہیں ہوئی، لیکن اس کا سبب تعین نہیں ہے۔ کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ان کو وہاں کے بادشاہ نے حجاج کے حوالے کرنا چاہا تو انہوں نے خودکشی کر لی، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو وہاں کے بادشاہ نے قتل کر دیا۔ اس دفعہ عراق کی گورنری ملنے کے بعد حجاج نے ایک نیا شہر آباد کیا، جس میں اس نے شامیوں کو بسایا تاکہ دوبارہ بغاوت نہ ہو سکے۔ اس شہر کا نام واسط رکھا گیا، جس کا شمار آج بھی عراق کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اتنے میں 705 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک لے لیتا ہے۔ ولید کے دور میں حجاج نے نئے حملوں کی ابتدا کی اور افغانستان اور سندھ کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے قتیبہ بن مسلم کو افغانستان فتح کرنے بھیجا، جبکہ سندھ پر 3 حملے کروائے، جن میں سے پہلے دونوں ناکام رہے، جب آخری حملہ محمد بن قاسم کا تھا، جو کہ کامیاب قرار پایا۔ ان فتوحات کے بعد اموی خلافت میں تقریباً 1/3 سے زائد رقبے کا اضافہ ہوا، جبکہ حجاج کی گورنری میں تقریباً خلافت کے کل رقبے کا آدھا حصہ آ گیا۔ اس کے علاوہ حجاج نے اپنی گورنری کے دوران کئی اہم کام کیے، جس میں چاندی کے نئے سکے جاری کرنا، دفتری زبان کو فارسی سے عربی میں تبدیل کرنا اور قرآن مجید کے اعراب لگانا شامل ہیں۔ زراعت کے فروغ کے لیے اس نے بہت سی بڑی نہریں بھی کھدوائیں، جس سے عراق کی بہت سی زمین سیراب ہونے کی قابل ہو گئی۔ اس کی ثقافت کا آخری نشانہ ایک جلیل القدر تابعی سعید بن جبیر بنے، جن کو اس نے انتہائی بے رحمی سے قتل کیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ معدے کے سرطان یعنی سٹمک کینسر میں مبتلا ہو گیا اور 714 عیسوی میں 53 یا 54 سال کی عمر میں انتہائی اذیت ناک موت مرا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔